السلام علیکم ابا. وعلیکم السلام. کیا کر رہے ہو؟ بیٹا قرآن کریم پہ کام کر رہا ہوں. مجھے قصہ سنا. اچھا تو قصہ سننے کے لیے آیا؟ ارے میرا کام نہیں ہوا اور تو قصہ سننے آیا؟ چلو بیٹھو میں سناتا ہوں. ایک اچھا سا قصہ سناتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہترین سا قصہ سنانا. ایک منٹ اس کو سیو کر لو. آج میں تجھے ایسا بہترین اور اتنا اچھا قصہ سناتا ہوں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا. وہ یہ سنایا تھا، ایک مرتبہ یمن کا ایک علاقہ تھا. تو یمن میں ایک بادشاہ تھا جو یہودی تھا، اور جو اس وقت جو مذہب جو عام تھا نا وہ تھا عیسائی تھا. عیسائی مذہب سمجھتے ہیں نا؟ عیسائی مذہب جیسے مسلمان ہیں ایسے عیسائی اور یہودی ایک مذہب ہے. تو اس وقت اسلام آنے سے پہلے کا یہ واقعہ، ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی حکومت جو ہے نا، وہ اپنی حکومت اس طرح کیا کرتا تھا کہ جادوگر جو ہے نا، جادوگر سے پوچھتا تھا. تو جادوگر اس کو بتاتا تھا کہ فلاں دن یہ ہونے والا ہے، فلاں دن یہ ہونے والا ہے، فلاں دن یہ ہوگا. تو وہ جادوگر کی بات پر عمل کرتا تھا. تو جادوگر ایک مرتبہ بڈھا ہو گیا، جب بالکل چلنے پھرنے سے معذور جیسا ہونے لگا تو اس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، آپ ایک کام کرو، ایک لڑکے کو تیار کر دو تاکہ وہ تمہیں اور تمہاری جو بادشاہت چلے گی، جادوگر، کیونکہ میں اس کو اتنا علم سکھا دوں گا تاکہ وہ جادو بتاوے. تو بادشاہ نے ڈھونڈا کہ ہمارے اس میں جو رعایا میں یعنی اپنے جو وہاں کے لوگوں میں کون سا بچہ اچھا ہو سکتا ہے. تو بچے کو ڈھونڈا. تو ایک بچہ جو بہت ہوشیار تھا، بہت چالاک تھا، وہ دیکھتے کے ساتھ یعنی سامنے والا جو آدمی جب بولتا تھا نا تو بولنے کی جب شروعات کرتا تھا نا تو یعنی ہونٹوں سے پرکھ جاتا تھا کہ سامنے والا بندہ کیا کہنے والا ہے. تو وہ جو ہے وہ بادشاہ نے اس کو تیار کیا. تو وہ گیا جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے. ایک دن گیا، 2 دن گیا، 3 دن گیا. اسی طرح کچھ دن جاتا رہا. تو ابھی اس زمانے میں جو ہے نا مولوی لوگ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں کہ بچے تم لوگ ایسا کر لو، نیک عمل کر لو، قرآن کریم پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تمہاری نجات ہو جائے گی، تم کو جنت مل جائے گی. اس زمانے میں راہب ہوا کرتے تھے. کیا بولیں گے؟ راہب. وہ راہب جو ہے نا اس نے دیکھا کہ یہ بچہ روزانہ یہاں سے جاتا ہے. اب جب جاتا ہے تو یہ کہاں جاتا ہے؟ تو پتا چلا کہ وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے. تو انہوں نے راہب نے اس بچے کو روکا اور کہا کہ بچے تجھے میں جو ہے نا بہت اچھی دین سکھاؤں گا، اللہ کی عبادت کرنا سکھاؤں گا، یہ کرنا سکھاؤں گا. تو ایک کام کر، میرے پاس آیا کر اور میرے پاس سیکھا کر. تو بچہ ان کے پاس بھی سیکھتا تھا، وہاں پہ بھی جایا کرتا تھا، یہاں پہ بھی سیکھتا تھا، وہاں پہ بھی جایا کرتا تھا. اب ہوا کیا کہ پہلے تو جلدی جایا کرتا تھا، پہنچ جایا کرتا تھا ٹائم ٹو ٹائم. اب کیا ہوا، اب اس کے پاس بھی جو علم سیکھ رہا ہے، اللہ کا علم جو سیکھ رہا ہے، تو وہاں تک وہ پہنچنے میں اس کو دیر ہو جایا کرتی تھی. پھر وہاں سے دیر چھوٹتا تھا تو وہاں گھر پہ پہنچنے میں دیر ہو جاتی. دونوں شکایت کرنے لگے. یہاں جادوگر جو ہے اس کو مارتا تھا کہ بھائی کیوں دیر سے آتا بچے کو. بچہ بولتا کہ بھائی گھر سے میں دیر سے آیا. اور وہاں پہ جاتے تو وہاں پہ وہ بولتا ہے کہ بھائی میں دیر سے پہنچا. اس طرح کی باتیں چلتی رہی. جب کچھ دن ہوئے تو اچانک ایسا ہوا کہ گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک جانور آ گیا. اب وہ راستے میں بیٹھ گیا، آنے جانے والے کو آنے بھی نہیں دے رہا تھا، جانے بھی نہیں دے رہا تھا. اب پریشان سب گاؤں والے. تو جب جیسے ہی پریشان ہوئے تو اچانک وہ بچہ پہنچا. تو بچے نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ یہ جانور ایسا ہے جو ہم کو آنے بھی نہیں دے رہا، جانے بھی نہیں دے رہا، اور پورا راستہ روک کے بیٹھ گیا. تو کہ ایک کام کرو. اس نے سوچا اپنے دل میں، ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اگر وہ راہب یعنی وہ مولوی صاحب اگر سچے ہو، یعنی اللہ کی عبادت اور یہ تمام چیزیں اگر یہ سچے ہو تو یہ پتھر جیسے ہی میں اس کو ماروں گا تو وہاں مر جاوے.
اور اگر جیسے ہی وہ پتھر لگے اور اگر نہیں مرا اور زندہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جادوگر صحیح ہے. تو اس بچے نے جیسے ہی پتھر اٹھا کے یوں مارا تو لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ لوگ وہیں پہ جمع تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے یوں پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا. تھوڑی دیر نہیں ہوئی کہ وہ مر گیا. تو لوگ اس کے پاس آنے لگے, دعا علاج کرانے لگے کہ بھائی تم ہمارے لیے یہ کر دو وہ کر دو. تو اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ کا جو ہے نا ایک صاحب اس کو بولتے ہیں, جیسے کہ بادشاہ کا وزیر جیسا تھا, وہ نابینا ہو گیا تھا, اندھا ہو گیا تھا. اب اندھا ہو گیا تھا تو وہ بادشاہ کے پاس جو ہے جاتا آنا کم کر دیا تھا, لیکن جاتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے سنا کہ وہ جو آج بچہ ہے نا وہ دعا کر دیتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے نا تو فوراً وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو وہ بچے کے پاس آیا کہ بھائی تم مجھے یہ کر دو. تو کہ دیکھو میں جو اللہ کے پاس سے مانگتا ہوں, جو کچھ کرتا ہوں اللہ سے کرتا ہوں, آپ بھی جو کچھ ہو وہ اللہ سے کرو تو انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس نے بہت منت سماجات کی کہ بھئی یہ اللہ کون ہے, اس طرح پوچھنے لگا. تو کہ دیکھو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی تو فوراً اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی, اور جیسے آنکھ ٹھیک ہو گئی تو وہ خوشی ایمان لے آیا, اللہ پر ایمان لے آیا. اور وہ ایمان لینے کے بعد پھر جو ہے پھر گیا بادشاہ کے پاس. تو جیسے ہی بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا, تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا, تو آج کل اندھا تھا نا اور آج تیری آنکھ کیسے آئی؟ تو کہا کہ بھائی فلاں لڑکا ہے نا اس نے مجھے دعا کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. تو کہا اچھا ایسی بات ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کو بلاؤ, شاید وہ جادوگر میں بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے, یوں ہے تو ہے. تو جب بادشاہ کو اس لڑکے کو بلایا گیا, اس نے کہا کہ دیکھو ہم اللہ پہ ایمان لے آئے. تو بادشاہ نے کہا ہمارے علاوہ بھی تو کوئی اللہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں تمہارے علاوہ نہیں, تم جو ہے تم اسی کے بندے ہو. اللہ جو ہے وہ اس طرح ہے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, پورا انہوں نے سمجھایا. تو بادشاہ کو غصہ آیا, بچے کو بلایا, بچے نے بھی یہی کہا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کو کس نے؟ تو بادشاہ نے کیا کیا معلوم ہے, وہ آرا آتا ہے, ایک تو چھری آتی ہے, ایک آرا آتا ہے. اس آرے سے اس کو کاٹ دیا بچے کے سامنے, تاکہ بچہ بھی پھر جاوے, آئندہ ایسی دعوت نہیں دے لوگوں کو کہ بھائی دین کی. تو آرے سے جیسے کاٹ ڈالا بیچارہ, وہ مر گیا. اب مر گیا تو بادشاہ نے بچے کو بہت مارا کہ تجھے یہ کون سکھایا, جادوگر نے تو سکھایا نہیں, جادوگر تو مجھے مانتا ہے, میرے اوپر ایمان لے آیا ہے اور تو اس کی بات مانتا ہے. بہت برا بھلا کہا. تو ہوا اتفاق یہ کہ اس نے جو ہے جیسے ہی وہ بچے نے کہا تو بچے کو بہت مارا پیٹا نا, تو بچے نے نام لے لیا راہب کا کہ فلاں راہب ہے راستے میں, میرے راستے میں آتا ہے, میں اس سے علم سیکھا. راہب کو بھی بلایا, یعنی جو مولوی صاحب اس کو بھی بلایا, اس کو بھی آرا چلا کے نا اس کو بھی دو ٹکڑے کر دیے. بھی وہ ہمت رکھ کے نہیں میں تو اللہ پہ ایمان لے آیا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس اللہ نے میرے دل میں نے سوچ کے جو پتھر مارا تھا اور اس کی آنکھ بھی ٹھیک ہوئی, تو ظاہر سی بات ہے وہ سچا رب ہے. پھر یہ ہوا جو بادشاہ کے وزیر ہیں ان کو بلایا اور کہا کہ وزیروں اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ پہ, پہاڑ کی چوٹی پہ, یعنی پہاڑ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر لے جاؤ, اوپر سے اس کو دھکا مار کے گرا دینا. تو بچے کو لے گئے, 4 5 6 7 لوگوں کو بھیجا ساتھ میں وزیر کو. تو راستے میں چلتے چلتے اس نے دعا کی, یا اللہ تو اگر سچا ہے تو ان کو ہی مار دے, مجھے بچا لے. تو دعا کرتے کرتے جا رہا تھا, جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھا اچانک پہاڑ ہلا, لوگ وہیں پہ دھس کے مر گئے, اور یہ جو ہے بچہ صحیح سالم آ گیا واپس بادشاہ کے پاس. تو بادشاہ نے کہا ارے تو بچ کے آ گیا, وہ سب کہاں ہے؟ کہ وہ تو سب مر گئے. تو کس طرح مر گئے؟ تو پھر وہ قصہ پھر سے سنایا. پھر کہا کہ پھر وزیروں کو 4 5 کو جمع کیا کہ بھائی پھر اس کو لے جاؤ ندی میں ڈوب کے مار دو, ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ اس کا ساتھ دے رہا ہو. تو کہ جاؤ اس کو ندی میں ڈبا کے مار دو. تو لے گئے کشتی میں بٹھا کے. تو اس نے پھر سے دعا کی کہ اللہ اگر تو تیرا دین سچا ہے تو مجھے بچا لے. تو اچانک اتفاق ایسا ہوا کہ وہ کشتی الٹی, سب مر گئے, یہ بچ کے نکل آیا. یہ بچ کے جیسے ہی نکل آیا بادشاہ کے پاس, تو بادشاہ سوچنے لگا ارے پھر سے تو بچ کے آ گیا. تو کہا کہ ہاں میں بچ کے آ گیا ہوں. تو کہا کہ دیکھ اگر تو مجھے ماننا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک بات کہتا ہوں. تو کیا؟ کہ تو ایک کام کر, تو ایک کام یہ کر کہ تمام لوگوں کو میدان میں جمع کر, یعنی ایک جگہ جو ہے میدان ہو وہاں پہ تو جمع کر, اور ہم بھی ہوں گے, سب ہوں گے وہاں پہ, اور تو مجھے وہاں پہ لٹکا پھانسی پہ, اور تیر چلا, اور یہ کہہ کہ جو اس کا رب ہے, یعنی اس بچے کا جو رب ہے, تو اس کو مار ڈال.
تو تیر چلانا اور بسم اللہ پڑھنا، یعنی اللہ کے نام سے شروع، اور جو جس کا رب ہے تو اس کو مار ڈال، یوں کر کے نے جیسے ہی وہ سب لوگوں کو جمع کیا فلاں تاریخ میں جب جمع ہو جاؤ، تو وہ تاریخ میں جمع ہوئے سب لوگ، سب دیکھنے والے پبلک کے، بھائی وہ بچہ جو ہے جس کی دعاؤں سے سب ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، جس کی دعاؤں سے اندھا بھی اچھا ہو جایا کرتا تھا، جس کی دعاؤں سے جو بادشاہ مارتے تھے، مار ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لوگ مر جاتے تھے، لیکن یہ زندہ نکل آتا تھا، یعنی جادوگر سے بھی بڑا ہو گیا یوں، یعنی اس کی کرامت اتنی ظاہر ہونے لگی۔ تو جیسے ہی کہا، گاؤں میں اطلاع دی کہ بھائی فلاں دن ہم لوگ اس کو ماریں گے، تو سب لوگ جمع ہوئے، پورا میں بھرا ہوا دیکھنے کے لیے۔ تو جیسے بادشاہ نے اس بچے کو لٹکایا، اور لٹکانے کے بعد اور یہی کہا بسم اللہ، زور سے بولا، اس نے جیسے ہی تیر چلایا تو وہ بچہ کے کان پہ یہ جو ہے نا ادھر اس طرف لگی وہ تیر، اور وہ بچہ مر گیا وہیں پہ۔ تو لوگ جو ہے نا، اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ ہم کو یوں بولتا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، یعنی میں تمہارا سب سے بڑا ہوں، بچہ سچا ہے، تو بچہ سچا ہے تو پھر بچے کے ہی معبود پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اس بادشاہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یوں کر کے سب نے علل اعلان کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آ گیا کہ ارے جو میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو مٹانا چاہ رہا ہوں، اس کا دین اور پھیل رہا ہے۔ جگہ جگہ کھڈے کھدا دیے، کھڈے جس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں کنویں جیسے بنا دیے، چھوٹے 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 چھوٹے، اور اس میں آگ جلائے، اور کہا کہ جو اس کے دین پر، یعنی اس بچے کے رب کے اوپر جو ایمان لے آئے ہیں ان تمام کو اس کو آگ میں ڈالوں گا۔ تو آگ جلا دی، اور سب کو دھیرے 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 ڈال رہے تھے، دھیرے دھیرے ڈال رہے تھے، تو دھیرے دھیرے ڈال رہے تھے آگ میں، کیونکہ سب نے ایمان لے آئے تھے۔ لیکن کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگوں کو ڈال رہے تھے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی ان کی روح قبض کر لیتا تاکہ ان کو وہ عذاب نہیں لگے۔ تو جیسے ہی وہ ایک سب کو ڈال دیا گیا، ایک عورت آئی اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے، تو وہ بھی اس کو یوں ڈالنے جا رہے تھے، تو اس کی ماں ہے نا وہ ڈری، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میں جل کے خاک ہو جاؤں گی۔ تو جیسے ہی وہ ڈری نے، تو بچہ جو ہے نا چھوٹا، اس نے کہا کہ صبر کر، میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے تو ہمارے لیے خوشی ہے، اچھی چیز ہے، کہ چلے جاؤ، یوں کر گیا۔ تو فوراً وہ عورت بھی چلی گئی۔ تو ہوا اتفاق یہ کہ جب اتنا بڑا ظلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معلوم ہے، اس آگ کو اور بھڑکا دیا۔ تو جتنے پاس میں کھڑے کھڑے ہو کے جو لوگ دیکھ رہے تھے نا، اللہ نے ان کو بھی جلا کے راکھ کر دیا۔ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کتنے لوگ ایمان میں جو رہتے ہیں نا ایک مضبوطی کے ساتھ، اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ کیسی مدد کی وہاں پہاڑ پہ بھی، کیسی مدد کی وہاں کی، ہاں جو کچھ چاہیے وہ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، جو کچھ ہمیں چاہیے اللہ سے مانگنا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ وہ بچے نے مانگا تھا، اس بچے نے اللہ سے اندھا بن گیا تھا تو کیوں دعا مانگی تھی اللہ سے کہ یا اللہ وہ اس کو ٹھیک کر دے، اگر ہمارا دین سچا ہو تو ہمیں اس طرح کر دے، اس طرح مانگی تھی نا، تو اللہ سے مانگتے اس طرح۔ تو بہت سارے مانگنے والا طریقہ بھی ہے، اور جو اگر اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ رہیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ کامیابی دیتا ہے۔ دکھنے میں ایک ناکامی ہے لیکن آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی مدد مانگا کرتے ہیں۔ اچھا لگا قصہ؟